अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक तो छोड़ के इस्लामाबाद के करीब भी कहीं पे पहुंच सकेंगे, लेकिन इस वक्त डी चौक के अंदर आंसू गैस का सिलसिला जारी है। कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली हो रही है। बड़ी तादाद में कारकुन वहां पे पहुंचे। इमरान खान साहब की दोनों बहनों अलीमा खान साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा को वहां से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके अलावा वहां पे कुछ मजीद गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन जो इस्लामाबाद का मेन एरिया है, ब्लू एरिया, वहां पे कंटेनर्स वगैरह भी कुछ हटाए गए हैं। इस तरह की फुटेजेस भी आई हैं कि कारकुन उनको हटा रहे हैं और उसके साथ साथ पुलिस के साथ वो एक तरह से उनकी, जिसे आप कह सकते हैं कि आंख मचोली चल रही है, पथराव हो रहा है। उधर से पुलिस आंसू गैस फेंकती है, इधर से आगे से पत्थर फेंकते हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे उनका वहां पे पहुंचना एक ऑब्वियसली किसी मिरेकल से कम नहीं है मौजूदा हालात के तनाजुर में, इसलिए कि पहले इस्लामाबाद को जब सील किया जाता था तो बाहर से जो रास्ते आ रहे होते थे उनको सील किया जाता था। लेकिन इस दफा जिस तरीके से इस्लामाबाद को सील किया गया है, शहर के अंदर भी आमदोरफ्त को काफी हद तक कंट्रोल कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कंटेनर लगाए गए हैं और कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो डी चौक तक पहुंच सकेंगे। इस वक्त अली अमीन साहब का काफिला पंजाब के करीब है या पंजाब के अंदर दाखिल हो चुका है। बैरिस्टर सैफ जो मशीर इतलात हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अली अमीन साहब के काफिले के ऊपर आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है और उसके साथ साथ रबर की गोलियां भी इस्तेमाल हो रही हैं। बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा कि आप उल्टे लटकें या सीधे लटकें, डी चौक तो हम हर हालत में पहुंचेंगे। अली अमीन साहब का काफिला अभी इस्लामाबाद से काफी दूर है, लेकिन उससे पहले ही मुकामी जो कारकुन है, मुकामी जो आबादी है, उनमें से लोग इस्लामाबाद के डी चौक में पहुंच चुके हैं और वहां पे एहतजाज कर रहे हैं। एक और चीज जो आपसे कुछ देर पहले मैंने नोट की कि मीडिया के ऊपर भी आप इस एहतजाज के हवाले से खबरें आ रही हैं और डी चौक को भी दिखाया जा रहा था। वहां पे ब्लू एरिया में जो आंसू गैस शेलिंग हो रही है उसको भी दिखाया जा रहा था और उसके हवाले से बाकायदा रिपोर्ट की गई। इमरान खान साहब की बहनों की वीडियो भी दिखाई गई कि उनको गिरफ्तार किया गया, दोनों बहनों को गिरफ्तार किया गया। और उसके साथ साथ आलमी सतह के ऊपर, जिस तरह ये मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले व्लॉग के अंदर के आलमी सतह की खबर तो ये बन चुकी है और अब ये सामने आप देख सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है। और ये क्रेडिट अगर किसी को जाता है इसको आलमी सतह की खबर बनाने का, तो वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के ऊपर जाता है। गुज़श्ता रात को इन्होंने जिस तरीके से इस्लामाबाद को ब्लॉक किया तो सफारत खानों ने ट्वीट्स करनी शुरू कर दी कि कल हमारे सफारत खाने बंद होंगे। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ट्वीट किया है कि द ब्लैंकेट शट डाउन ऑफ मोबाइल नेटवर्क एंड इंटरनेट इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी and complete blockade of roads to the capital imposed ahead of Tehreek-e-Insaf protest today infringe on people's right to freedom of expression, access to information, peaceful assembly and movement। बुनियादी तौर पे वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इंटरनेट की सर्विस बंद की गई, मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई, दोनों जुड़वां शहरों को सील कर दिया गया, ये जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं ये उनकी इन्फ्रिंजमेंट है, ये उनके ऊपर कदगन है। आप लोगों को इस तरह नहीं रोक सकते। लोगों का हक है कि वो पुरअमन असेंबली करें, पुरअमन एहतजाज करें, पीसफुल एहतजाज करें। लेकिन ये सब कुछ किसने किया? तहरीक इंसाफ के कारकुन तो शायद जब आते उसके बाद कोई खबर बनती, लेकिन जिस तरह हुकूमत ने ये सारी चीजें करके इसको वैसे ही एक आलमी सतह की खबर बना दी है। और इंसानी हकूक का इदारा एमनेस्टी इंटरनेशनल आगे लिखता है कि दीज रिस्ट्रिक्शंस आर पार्ट ऑफ ए वरिंग क्लैंप डाउन ऑन द राइट टू प्रोटेस्ट इन पाकिस्तान थ्रू इंटरनेट शटडाउन्स, मास अरेस्ट्स, अनलॉफुल यूज ऑफ फोर्स एंड इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शन 144। उन्होंने कहा कि ये एक तसलसल है, एक इंतहाई परेशान कुन चीज का तसलसल है कि यहाँ पे एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाती, दफा 144 लगा दी जाती है, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, इंटरनेट की सर्विस बंद की जाती है। उसके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरा ये थ्रेड लिखा है अपने ट्विटर के ऊपर। उन्होंने साथ लिखा है कि एज हंड्रेड्स ऑफ पीटीआई सपोर्टर्स हैव बीन अरेस्टेड इन एंटिसिपेशन ऑफ द प्रोटेस्ट टुडे, कि आज के एहतजाज से पहले ही कई सौ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। The authorities have repeatedly weaponized sedition and anti-terror laws to press criminal charges against PTI leaders and supporters। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो दहशतगर्दी का कानून है और बगावत के मुकदमात हैं, इनको इस्तेमाल किया जा रहा है हथियार के तौर पे आम लोगों के खिलाफ, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ, उनके लीडरान के खिलाफ। और ये बात काफी दिनों से मैं भी कह रहा था कि
جو دہشت گردی کے مقدمات ہیں وہ دہشت گردوں تک محدود رہیں تو بہتر ہے. باقی ہاں اگر کوئی آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف ضرور ایکشن ہو, لیکن اس طریقے سے ہر کسی پہ دہشت گردی کا مقدمہ, وہ جو اما پکڑی گئی تھی 80 سال کی اس کے اوپر بھی دہشت گردی کا مقدمہ, کوئی تحریک انصاف کا لیڈر پکڑا جاتا ہے اس پہ بھی دہشت گردی کا مقدمہ, تو یہ تو ایک جوک بن گیا اور اسی جانب اشارہ کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل نے. اچھا آگے وہ لکھتے ہیں کہ ارلی آن October 2 the police used firearms and tear gas to dismantle the peaceful Pashtun Tahaffuz movement camp in Khyber district خیبر پختونخوا. جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی ایم کے ان کی جو سٹنگ کے اوپر وہاں پہ آنسو گیس وغیرہ پھینکی گئی تھی اس کا بھی ذکر ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل آگے لکھتا ہے کہ جناب ایمنسٹی انٹرنیشنل calls on the Pakistani authorities to immediately restore communication networks and respect the right to protest and refrain from use of any unlawful force against the peaceful protesters. کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ مطالبہ کرتا ہے شہباز شریف کی حکومت سے, پاکستانی اتھارٹیز سے, بلاول کی حکومت سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے, یہ میاں صاحب کی حکومت سے مطالبہ ہو رہا ہے, یہ جمہوریت کے بڑے بڑے چیمپئنز کو آئینہ دکھا رہا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوراً انٹرنیٹ کی سروس بحال کریں, فوراً جو ہے کمیونیکیشنز کے نیٹ ورک بحال کریں, موبائل سروس بحال کریں, لیکن یہ جو جمہوریت کے چیمپئنز ہیں جو جمہوریت کے لیکچر دیتے ہیں آپ کو, ان کی حکومت یہ کر رہی ہے. اچھا جی آگے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے یہ بھی لکھا ہے کہ فردر آل دوز جو ڈیٹینڈ اینڈ اریسٹڈ ان دی اینٹیسپیشن آف پروٹیسٹ ٹوڈے مسٹ بی امیڈیٹلی ریلیز. جن کو بھی آج کے جو احتجاج ہے اس سے پہلے گرفتار کیا گیا تھا اس کے تناظر میں ان سب کو ریلیز کیا جائے. پاکستان مسٹ اڈہیر ٹو اٹس اوبلیگیشنز انڈر دا انٹرنیشنل کانوینٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. کہ پاکستان کی جو ذمہ داری ہے بین الاقوامی جو قوانین ہیں اس کے تحت, سول رائٹس کے جو قوانین ہیں, جو انسانی حقوق کے حوالے سے چیزیں ہیں, پاکستان مسٹ اڈہیر ٹو اٹ, یعنی وہ اس کو فالو کرے, اس ضابطہ اخلاق کو فالو کرے. اور اس حوالے سے انہوں نے لکھ دیا کہ ہیومن رائٹس کی جو کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے اس حوالے سے 17 اور 18 اکتوبر کو, تو جو کچھ بھی پاکستان کی حکومت کر رہی ہے دنیا کی نظر اس کے اوپر ہے. اچھا جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ حیرت انگیز طور پہ ڈی چوک میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکن پہنچ چکے ہیں, اور دوسری جانب جو موٹر وے پہ علی امین صاحب آ رہے تھے, موٹر وے کو کھود دیا گیا ایک جگہ سے. وہ بیرسٹر صاحب نے اس کے حوالے سے اپنے ویڈیو پیغام میں بھی کہا ہے کہ اربوں روپے کی موٹر وے بنائی تھی اور خود ہی کھودنا شروع ہو گئے. پھر کیلیں پھینکی ہوئی تھی وہ دیکھا, ادھر دیکھا گیا علی امین کے قافلے پہ بڑی تعداد میں شیلنگ ہوئی وہ بھی دیکھا. پر میڈیا کی کوریج جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھی کہ بڑے دنوں کے بعد لگا اس طرح کے میڈیا بھی اس احتجاج کو تھوڑی بہت کوریج دے رہا ہے. وہاں پہ جو صحافی موجود ہیں جو وہاں سے پروٹیسٹ کو کور کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ کافی سرپرائزنگ ہے. ڈیورنگ دا ڈے اس پروٹیسٹ میں اتنے لوگ ان کو نظر نہیں آئے, لیکن اس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں, اور ڈی چوک کے پاس بھی لوگ پہنچ چکے ہیں, پولیس بھی وہاں پہ موجود ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بھی وہاں پہ موجود ہیں, اور جو پشاور سے قافلے آ رہے ہیں, جو خیبر پختونخوا سے قافلے آ رہے ہیں. پنجاب کی سائڈ سے جی ٹی روڈ کو ویسے بلاک کیا گیا ہے. میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف کے لوگ پنجاب کی سائڈ سے کم آئیں گے, اس لیے کہ کل لاہور میں بھی احتجاج ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ان کی توجہ زیادہ ہو. پر اینی وے جو مقامی آبادی ہے, اس لیے کہ اسلام آباد کو تو ایسے سیل کیا گیا تھا کہ باہر سے تو نہ گاڑی آ سکتی ہے نہ کچھ, لیکن مقامی جو لوگ رہتے ہیں اسلام آباد میں ان کی بڑی تعداد ڈی چوک پہنچی ہے, اور اس وقت پولیس کے ساتھ جناب ان کی گیم آن ہے, اور وہاں سے یہ ساری خبریں آ رہی ہیں, وہاں پہ یہ سب کچھ چل رہا ہے. یہ اب تک کی تھوڑی سی تفصیلات تھیں, جو اپ ڈیٹ تھی وہ میں نے آپ سے شیئر کی. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی, جو بھی اپ ڈیٹس ہوں گی, کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. دوسری جو خبریں ہیں ان میں بڑی خبر یہ ہے کہ جو ایس سی او کا سمٹ ہو رہا ہے, اب اس میں بھارت کے وزیر جو خارجہ ہیں جے شنکر صاحب وہ بھی آ رہے ہیں, وہ بھی اس میں شرکت کریں گے. پاکستان کی یقیناً ان کے ساتھ میٹنگز وغیرہ بھی ہوں گی, پاکستان نے ان کو دعوت دی تھی تو وہ آ رہے ہیں. اب آپ نے کام کرنا ہے آج, اور بڑی ذمہ داری سے کام کرنا ہے. آپ نے جانا ہے, گوگل کرنا ہے جے شنکر کوالیفیکیشنز اینڈ ورک ایکسپیرینس. جو بھارت کے وزیر خارجہ ہیں ان کا آپ نے یہ دیکھنا ہے. آپ کو پتا ہے وہ کدھر کدھر کے گریجویٹ ہیں, انہوں نے کیا کچھ کیا, بھارت کا جو سویلین نیوکلیر معاہدہ تھا اس میں ان کا کیا کردار تھا, آپ کو پتا چلے گا. اور دوسری جانب جو پاکستان کے نائب وزیر اعظم ہیں اور ہمارے اس وقت کے وزیر خارجہ ہیں ان کا بھی گوگل کر لیجئے گا. تو یہ دونوں جو گریٹ مائنڈز ہیں جب وہ ملیں گے تو مختلف باتیں ہوں گی. اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے, پیس کی بات کی ہے. پاکستان چاہتا ہے کہ خطے میں بھی امن ہو, لیکن بھارت کا جو رویہ رہا ہے کشمیر کے حوالے سے, اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو بلوچستان میں یہ لوگ کرواتے رہے, اور بہت ساری جگہوں پہ ان کے فٹ پرنٹس ملتے ہیں. کلبھوشن کو یہاں سے گرفتار کیا گیا, اور پاکستان کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ اب اپیزمنٹ کی پالیسی جو ہے
کیا وہ ڈیویڈنڈز دے گی آپ کو؟ پاکستان ہمیشہ کہتا ہے کہ جی ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آگے سے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے اوپر احسان کریں گے. تو ضرور تعلقات اچھے ہونے چاہیے، پیس ہونا چاہیے. اتنا بڑا ہمارا نیبر ہے، اتنی بڑی منڈی ہے، بزنس اپرچونٹیز ہیں خطے کے اندر. کسی بھی خطے کے اندر ایک ملک ترقی نہیں کرتا، خطے پورے ترقی کرتے ہیں. یہ آپ یاد رکھیے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت آئسولیشن میں ترقی کر جائے گا یا کوئی اور ترقی کر جائے گا. آپ یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے، پورا خطہ جو ہے وہ ساتھ اٹھتا ہے. سب کو اس کے اندر اپنی اپنی کنٹریبیوشن کرنی پڑتی ہے اور سب کا اس میں حصہ ہونا چاہیے. تو یہ جو گلوبل ایک ولیج ہے، اس میں پاکستان کی خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے کے اندر انویسٹمنٹ بھی آئے، پاکستان دنیا بھر سے بزنس بھی کرے. لیکن جو ہمارے نیبرز ہیں ان کا جو رویہ رہا ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم فرشتے ہیں اور ہماری ہر چیز ہی اچھی ہے اور ساری غلطیاں ان کی ہیں، لیکن ہماری بھی غلطیاں ہیں، ہمارا بھی قصور ہے. لیکن جو ایٹیٹیوڈ ہمیں اس طرف سے نظر آتا رہا ہے انفارچونیٹلی وہ کوئی اتنا مناسب نہیں ہے. اور خصوصاً جب سے مودی سرکار آئی ہے وہ تو باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے وہ صبح اٹھیں گے اور شام کو پاکستان کو کھا جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے. پر اینی وے جناب، یہ بھارت کے وزیر خارجہ صاحب آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا پیش رفت ہوتی ہے، پاکستان کیا ان کے سامنے رکھتا ہے. کیا کوئی جو مزید مذاکرات ہوں گے جسے کہتے ہیں باہمی دو طرفہ باہمی مذاکرات، کیا کوئی ثالثی کا کردار ادا کرے گا، چیزیں آگے کس طرف جاتی ہیں. بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں. آپ کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.